یہ سب گارڈن میں بیٹھ کر آگ کا مزہ لے رہے تھے کہ اتنے میں نور بٹ نے کہا، میرا بھی ویکیشن ہے اور تم سب کا بھی، کیوں نہ کہیں گھومنے چلیں؟ ہادی بٹ نے کہا، ہاں آئیڈیا برا نہیں ہے۔ پھر شایان بٹ نے کہا، ہاں چلتے ہیں، بہت اچھا پلان ہے۔ ہادی نے نور بٹ سے کہا، چشمش تمہارے پاس تو دماغ بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے۔ ہاں میرے پاس دماغ بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے، تو اپنا دیکھ۔ شایان بٹ میر بٹ سے کہا، بتا کب نکلنا ہے اور کھانے پینے کا کیا کرنا ہے؟ مہر علی بٹ نے کہا کہ ہاں شایان تو چل میرے ساتھ اور تم سب گھر جاؤ، گھر والوں کو انفارم کرو کہ ہم 2 دن کے لیے جا رہے ہیں آؤٹ آف سٹی پکنک کے لیے۔ ہاں اور رات کے 2 بجے نکلنا ہے، باقی سب ہم آ کر بتاتے ہیں۔ بٹ کزن سب حویلی کے اندر چلے گئے، جبکہ مہر علی اور شایان بٹ پکنک کا کھانے پینے کا کچھ سامان لینے گئے۔ ہادی بٹ اور یحییٰ بٹ اپنے روم میں بیگ پیک کرنے لگے۔ عائشہ بٹ اور رخسار بٹ زور سے کہنے لگیں، دادی جان، ماما جان، بابا جان، تایا جان، آپ سب کیسے ہیں؟ دادی جان نے کہا، ہم سب ٹھیک ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج کچھ خاص ہے کیا؟ بڑی خوش لگ رہی ہو تم دونوں۔ حسنات بٹ، جی دادی، خوشی کی بات ہے۔ اچھا کیا خوشی کی بات ہے؟ حسنہ صاحبہ نے کہا، ہمیں بھی بتاؤ۔ بابا جان، ہم سب گھومنے جا رہے ہیں اور مزے کریں گے، بڑے مزے کریں گے۔ رخسار نے حسنات بٹ سے کہا، ہاں آپی میں تو بہت مزے کروں گی۔ عمر صاحب نے کہا، ایک منٹ، تم سب کو کس نے اجازت دی اور کہاں جا رہے ہو؟ تایا جان، آپ سب سے اجازت ہی لینے آئے ہیں۔ عائشہ نے کہا، نہیں میں اجازت نہیں دوں گا اکیلے جانے کی۔ نہیں چاچو، ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہم سب جا رہے ہیں، مہر علی بھائی ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا مہر، شایان بھی ہے تمہارے ساتھ؟ جی تایا ابو وہ بھی ہے۔ اچھا تو کہاں جا رہے ہو یہ تو بتاؤ۔ دادی آپ جا کر کیا کرو گی؟ دادی آپ جان کر کیا کرو گی؟ پھر آپ کا بھی آنے کا دل ہوگا۔ نور مستی کرنے لگی، اور اس عمر میں اچھا نہیں لگتا۔ نور کی امی نے کہا، نور تمہاری بہت زبان نکل آئی ہے۔ تائی جان، ہمیں بھی نہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ مہر علی بھائی ابھی گئے ہیں۔ اتنے میں شایان بٹ نے کہا، تائی جان کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں ٹھیک کر دوں گا اس کی زبان۔ اسد صاحب نے کہا، بیٹا تم سب گھومنے جا رہے ہو؟ شایان نے کہا، جی تایا جان۔ اپنی دادی کو نہیں لے کر جا رہے ہو؟ میں تم سے ناراض ہوں۔ مہر علی شایان، مہر علی، ارے دادی جان، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ بھی آ جائیں نا ہمارے ساتھ۔ ارے بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ دادی نے مہر علی کو پیار کیا اور کہا، نہیں بیٹا، تم سب میں کیا کروں گی، تم بچے ہی جاؤ۔ قمر صاحب نے کہا، بیٹا بتایا نہیں کہاں جا رہے ہو، کب جا رہے ہو اور کون جا رہا ہے؟ تایا جان، شایان نے کہا، بٹ کزن سب جا رہے ہیں، فارم ہاؤس جا رہے ہیں شہر کے باہر، آج ابھی تھوڑی دیر میں بس نکل رہے ہیں اور کل شام تک گھر آ جائیں گے۔ عمر صاحب نے کہا، چلو پھر اور جانے کی تیاریاں کرو۔ جی بابا، مہر علی نے جواب دیا۔ سب اپنے روم میں چلے گئے، سب ایک ساتھ تیار ہو کر آئے سوائے نور کے۔ یار یہ نور کہاں رہ گئی؟ ہادی نے کہا۔ نور، ہادی زور سے نور کو آوازیں دینے لگا۔ یحییٰ نے جوابی کہا، یار ہادی لڑکی ہے، ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہاں جیسے کہ یہ تینوں تو لڑکے ہیں، ان کو ٹائم نہیں لگتا ہے۔ عائشہ، رخسار اور حسنات کی طرف ہادی نے اشارہ کر کے کہا۔ اتنے میں نور آ گئی۔ سوری لیٹ ہو گئی۔ ہادی نے کہا، ہاں اتنا میک اپ کرے گی تو لیٹ ہی ہو جائے گی نا۔ شایان، جگہ ڈراؤنی تو نہیں ہے نا؟ چڑیل ہم یہاں سے ہی لے کر جا رہے ہیں۔ سب کی ہنسی نکلی تھی لیکن سب نے کنٹرول کیا۔ یحییٰ نے کہا، تیرا ہو گیا تو اب چلیں
سب نے دادی اور سب گھر والوں کو اللہ حافظ کیا۔ بٹ خاندان کی لڑکیاں دیکھنے لائق تھیں، وہیں لڑکے بھی بلا کے ہینڈسم تھے۔ قمر صاحب نے کہا، بیٹا مہر علی، شایان، یحییٰ، ہادی، تم چاروں کے حوالے بچیوں کو بھیج رہا ہوں۔ ان کا خیال رکھنا اور ان کے صحیح سلامت گھر لانا تم چاروں کا کام ہے۔ ارے بابا، ہم اپنا خیال رکھ لیں گے خود، دادی نے کہا۔ باپ کو فکر تو ہوتی ہے نا۔ جی جی دادی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، ہادی نے کہا۔ سب کے سب حویلی سے نکل گئے اور گاڑی میں جا کر بیٹھنے لگے کہ رخسار بٹ نے کہا، کیا سب ایک ہی گاڑی میں جائیں گے؟ ہادی نے جوابی کہا، تو کیا آپ کے لیے دوسری گاڑی نکال لوں میڈم؟ رخسار، نہیں نہیں، میں بس پوچھ رہی تھی، مہر علی نے کہا۔ ہاں، اگر گاڑی نکالنی ہے تو دوسری گاڑی بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ یحییٰ، نہیں، کہاں نہیں یار، سب ایک ہی گاڑی میں چلتے ہیں، الگ الگ میں مزہ نہیں آئے گا، سب آدھے آدھے ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، شایان نے کہا۔ مہر علی نے کہا، میں گاڑی چلاؤں گا، آگے سیٹ پر رخسار اور عائشہ بیٹھ جائے گی۔ ارے مہر یار، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کہیں بیٹھے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ مہر، رخسار اور عائشہ آگے بیٹھے اور ہادی، حسنات اور یحییٰ پیچھے، اور اس کے بھی پیچھے شایان اور نور، اور کچھ سامان ان کے پاس تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر جا رہی تھی اور ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول خوشگوار تھا اور گانے تیز آواز میں بج رہے تھے اور سب گانوں کا مزہ لے رہے تھے۔ گاڑی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرتے کرتے گاڑی ایک عالیشان فارم ہاؤس پر جا رکی۔ سب گاڑی سے باہر آئے۔ یحییٰ اور شایان، تم گاڑی سے سارا سامان نکال لو، پھر میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ ہادی، تم سب کو لے کر اندر جاؤ۔ مہر علی سب کو اپنا اپنا کام سمجھا کر وہاں سے نکل گیا۔ جب سب نے اندر سے فارم ہاؤس دیکھا تو سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیسا لگا یہ فارم ہاؤس؟ مہر علی نے سب سے پوچھا۔ ہادی، ہاں ہاں یار، مانتے ہیں، تیری پسند کافی اچھی ہے۔ نور بھائی، واقعی فارم ہاؤس کافی اچھا ہے، شایان نے کہا۔ ہاں، کیوں اچھا نہ ہو، مہر علی کا جو ہے۔ ہاں، کیا یہ تیرا ہے؟ تو نے خریدا ہے؟ ہاں، یہ فارم ہاؤس میرا ہے، میں نے اپنی فیوچر وائف کے لیے لیا ہے۔ اوہ رومانٹک ہو رہا ہے ابھی سے ہی، ہادی نے آنکھ وانک کی۔ سب نے مہر علی کو مبارکباد دی۔ مہر علی نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ بات سنو گائز، یہاں پر 4 روم ہیں، 2 ہم لڑکوں کے اور 2 تم لڑکیوں کے، جس کو جب بھی آرام کرنا ہو اپنے روم میں چلے جانا، عائشہ نے کہا۔ ہاں لیکن ابھی انجوائے کرنا ہے، آرام نہیں۔ چلو رخسار، ہم پول میں چلتے ہیں، ہادی نے جوابی کہا۔ نہیں، پول میں چلتے نہیں ہیں، پول میں تیرتے ہیں اور نہاتے ہیں، ہادی جو عائشہ کی تفریح لیتے ہوئے بولا۔ چلو آپی، ہم بھی آتے ہیں، رخسار اور عائشہ نے کہا۔ ہاں چلو۔ مہر علی اور یحییٰ نے سارا سامان صحیح جگہ پر رکھ دیا اور کرکٹ کھیلنے لگے۔ شایان اور ہادی بھی ان کے ساتھ آگے۔ یار حسنات، یہ لڑکوں کی اتنی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ سب کھیل رہے ہیں؟ اچھا چلو، ہم بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے، نور بٹ نے یحییٰ سے کہا۔ ہم بھی کھیلنا چاہتے ہیں، آ جائیں، ایک گیم ہو جائے کہ ہمارے ساتھ، یحییٰ نے کہا۔ ہاں ہاں، ہو جائے، مہر علی نے کہا۔ یار یحییٰ، کسی کو چوٹ لگ گئی تو رو جائے گی۔ نہیں ہوگا کچھ، ہم کو بھی کھیلنا ہے، پلیز پلیز، نور بٹ کے اصرار پر ہادی بول پڑا۔ جان، ہاں ٹھیک ہے، کھیل لیتے ہیں۔ اس بات پر شایان نے ہادی کو آنکھیں دکھا کر کہا۔ ہادی، یحییٰ، اچھا تو اگر گیم ہار گئی آپ سب تو کیا کرو گے؟ ہادی نے کہا۔ مہر علی کی گاڑی صاف کروائیں گے، 1 مہینہ ایک لڑکی کرے گی۔ شایان، ہاں ٹھیک ہے۔ عائشہ، نہیں نہیں، یہ کیا بات ہوئی، گاڑی صاف کروائیں گے، کوئی اور بیٹنگ رکھو۔ رخسار، ہاں ٹھیک ہے کہہ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مذاق کر رہے تھے، نہیں کروائیں گے۔ کرکٹ شروع ہوا۔ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے کھیلنے کی، لیکن لڑکیوں کو نہیں آتا ہے، آخر میں لڑکیاں ہی ہار گئیں۔
شایان اور مہر علی تو ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ چلو یار اب کچھ بیٹھ کر کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ ہادی: ہاں یہ ٹھیک ہے، پاسنگ دا پاس کھیلتے ہیں۔ یحییٰ نے کہا: ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ مہر علی: کوئی اچھا سا رومانٹک سانگ لگا۔ عائشہ نے کہا: نہیں کوئی بھی لگاؤ۔ سب سے پہلے بول نور پر رکا۔ نور نے کہا: کیا یار مجھ پر ہی رکنا تھا۔ نور کے لیے سب نے تالیاں بجائیں۔ نور نے چٹ اٹھائی: اس میں آیا کہ ایک مووی پر ایکٹنگ کرنی ہے اور باقی سب کو بتانا ہے کون سی فلم ہے۔ یحییٰ نے نور کی ایکٹنگ فوراً سمجھ لی اور بتایا کہ کوئی مل گیا فلم ہے، جس پر نور نے کہا: ہاں یہ ہی ہے۔ اب پھر سے سانگ چلا۔ اب کی بار شایان پر رکا۔ سب نے شور مچایا۔ شایان نے چٹ نکالی۔ اس میں آیا کہ شایان کو ایئر فون لگانے ہیں اور کوئی بھی ایکٹنگ کرے گا اور شایان کو بتانا ہے کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے۔ ہادی نے بولا: میں کروں گا ایکٹنگ۔ ہادی نے نور کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو کوئی سمجھا نہیں، لیکن جب سمجھ آیا تو سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا تھا۔ نور چلا چلا کر بول رہی تھی: ہادی بس کرو، ہادی بس کرو۔ اب کی بار گانا چلتے چلتے حسنات پر رکا۔ اوہ! سب نے تالیاں بجائیں۔ حسنات نے ایک چٹھی اٹھائی۔ اس میں تھا: کسی لڑکے کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ یہ سننا تھا تو حسنات نے کہا: شایان آپ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنا تھا کہ شایان کا خون کھول اٹھا۔ شایان نے حسنات کو تو کبھی ایسی نظر سے دیکھا ہی نہ تھا۔ شایان نے کہا: حسنات میں آپ کے ساتھ ڈانس نہیں کرنا چاہتا، پلیز پلیز۔ حسنات کے اصرار پر شایان نے ہاں کر دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا ہاتھ دیا۔ شایان نے حسنات کو گول گھما کر اپنی باہوں میں لیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ مہر علی نے حسنات کا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ آج کے بعد میں آپ کو کسی کے ساتھ ڈانس کرتا تو کیا بات کرتا بھی نہ دیکھوں۔ حسنات نے کہا: میں کیوں آپ کی بات سنوں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ حسنات جو کہ شایان کو پسند کرتی تھی، اس طرح مہر علی سے ناراض ہوئی۔ مہر علی کو بھی حسنات کی بات پر بہت غصہ آیا۔ اور میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ تو سنو، کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور تھوڑی ہی وقت بعد آپ میری ہونے والی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حسنات اور نور بٹ کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ حسنات نے کہا: ہاں آپ کرتے ہوں گے مجھ سے پیار، لیکن میں آپ سے نہیں کرتی پیار۔ مہر علی نے حسنات سے کہا: حسنات اب آپ کی آواز بھی نہ آئے ورنہ آپ کی جان لے لوں گا۔ مہر علی کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب کے سب ڈر گئے۔ مہر علی کیا مسئلہ ہے تیرا؟ یحییٰ نے غصے میں چلایا۔ اور اگر میری بہن تجھے نہیں پسند کرتی تو چھوڑ دے، کسی اور کو پکڑ، کیوں میری بہن کے پیچھے ہے؟ مہر علی نے یحییٰ سے کہا: یحییٰ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نا؟ تجھ سے میں بعد میں بات کروں گا۔ ہاں، اور نہ ہی مجھے اور کوئی لڑکی پسند ہے اور نہ ہی میں حسنات کو چھوڑوں گا۔ شادی کروں گا تو حسنات سے ہی، اور آج ہی۔ یحییٰ نے کہا: پاگل ہو گیا ہے؟ اگر ایسا کچھ بھی کرا تو دیکھ رکھنا، میں بھی یحییٰ بٹ ہوں، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں جا، جو کرنا ہے کر لے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شایان میں گھر جا رہا ہوں۔ اب جو بات ہوگی وہ گھر جا کے سب کے سامنے ہوگی۔ شایان تم سب کو لے کر گھر آؤ۔ مہر علی نے حسنات کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف لے کر چل پڑا۔ یحییٰ یہ دیکھتا رہ گیا اور مہر علی حسنات کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ مہر علی آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، مجھے آپ پسند نہیں ہو۔ ہاں تو اب مجھے تم بتاؤ گی کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط، اور پسند نہیں بھی کرتی تو بھی کرنے لگ جاؤ گی، کیونکہ آپ کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔
مہر علی نے حسنات کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتارا اور ہاتھ پکڑ کر ہی حویلی کے اندر لے گیا۔ دادی دادی نے مہر علی کو غصے میں دیکھا تو کہا، بیٹا ایسے کیوں آ رہے ہو؟ دادی بابا اور تایا کہاں ہیں؟ بیٹا قمر اور عمر ابھی ابھی باہر گئے ہیں۔ اور بیٹا تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کیا ہوا ہے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ تم نے حسنات کا ہاتھ ایسے کیوں پکڑا ہے؟ دادی پریشانی کی حالت میں بولے جا رہی تھی کہ اتنے میں مہر علی نے قمر صاحب کو کال لگائی اور کہا، تایا ابو آپ ابھی کے ابھی گھر آئیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ قمر صاحب نے کہا، کیا ہوا ہے بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ آئیں میں بتاتا ہوں۔ اتنے میں یحییٰ اور سب آ گئے۔ مہر دیکھ تو زبردستی مت کر، اچھا نہیں ہوگا۔ کیا ہوا ہے گھر میں؟ شور کیوں کر رہے ہو؟ اسد صاحب نے گھر میں آتے ہی کہا، بابا مجھے ابھی کے ابھی حسنات سے نکاح کرنا ہے۔ کیوں بیٹا ابھی حسنات چھوٹی ہے اور پڑھ بھی رہی ہے۔ بابا میں نہیں کروں گی مہر سے شادی۔ دادی، کیوں حسنات بیٹا، میری بچی کیا مسئلہ ہے؟ مہر علی میں اچھا لڑکا ہے، گھر کا بچہ ہے، ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے بچیوں کی شادیاں گھر میں ہی ہو جائے۔ اچھا ہے نا، اس گھر کے بچے اس گھر میں ہی رہیں۔ تایا ابو مجھے آپ جواب دو، کیا کرنا ہے؟ بیٹا آج نہیں تو کل ہم حسنات کی شادی کروائیں گے، تو آج ہی میں تمہارا اور حسنات کا رشتہ پکا کرتا ہوں۔ شادی کی سب تیاریاں کرو، کل ان کا نکاح ہے۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مہر علی کی جیت ہوئی۔ مہر علی کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی۔ مہر علی کو مبارکباد دی اور حسنات غصے سے رونے لگی اور اپنے روم میں بھاگ گئی۔ شنیلا صاحبہ حسنات کے روم میں آئی۔ حسنات کو روتا دیکھ پہلے شنیلا صاحبہ بھی رونے لگی، پھر بولی، حسنات بیٹا میری بچی، مہر علی اچھا لڑکا ہے۔ سب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے جس گھر میں بھی ان کے بچوں کا رشتہ ہو وہ اچھے لوگ ہوں۔ اب مہر علی ہمارے ہاتھ کا ہی بچہ ہے۔ بچپن سے ہی مہر علی کا رویہ اچھا ہے، اپنی امی سے زیادہ میرے پاس رہتا تھا، اس لیے ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ اب اس کا اپنا بزنس ہے، ہینڈسم ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ حسنات جو اپنی ماں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، ماما لیکن مجھے مہر پسند نہیں ہے۔ میری بچی ابھی نہیں پسند لیکن شادی کے بعد آ جائے گا۔ تم کیوں ایسا بول رہی ہو؟ امی مجھے کوئی اور پسند ہے۔ کیا؟ کون؟ شایان۔ اتنا تم کو اچھے سے پتہ ہے شایان عائشہ کو پسند کرتا ہے، اس نے کئی بار محبت کا اظہار کیا ہے، پھر بھی اگر تم شایان میں دل لگائے بیٹھی ہو تو یہ ایک بے وقوفی ہے۔ اب تو میں بھی یہی کہوں گی کہ دل سے مہر علی کو اپنا لو اور شایان کو بھول جاؤ، وہ کسی اور کا ہے۔ اگر مہر علی نے ایک بار بھی بول دیا نا کہ مجھے حسنات سے شادی نہیں کرنی، تب تم اس خاندان سے ہی باہر جاؤ گی۔ شادی ہوگی تو خاندان کے باہر، کیونکہ شایان تم سے نہیں کرے گا، شایان عائشہ سے ہی شادی کرے گا، پھر کسی سے ہی کرنی پڑے گی، اس لیے بہتر ہے مہر علی کو دل سے ہاں بول دو۔ مہر علی تو نور اور رخسار سے بھی کر سکتا ہے، تم کس سے کرو گی؟ بیٹا دماغ سے سوچو، ضد چھوڑ دو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے گھر میں خوش رہیں۔ اتنے میں حسنات کے بابا قمر صاحب آئے۔ بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کی امی، اور حسنات کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ شایان عائشہ کے روم میں آیا۔ عائشہ جی بولیں مہر علی اور حسنات کی شادی ہو رہی ہے، میرا دل بہت ہو رہا ہے کہ اپنی بھی کر لیں شادی۔ عائشہ مسکرا کر کہنے لگی، گھر والوں کو کیا بولیں گے؟ شایان کا دل جیسے باغ باغ ہوا۔ ہاں جانا وہ مجھ پر چھوڑ دو، میں کر لوں گا۔ دادی دادی دادی، ہاں میرا بچہ کیا ہوا؟ دادی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ میرے بچے کو اپنی دادی سے کیا کام پڑ گیا؟
دادی میں سوچ رہا ہوں کہ مہر علی کے ساتھ ساتھ میں بھی دولہا بن جاؤں۔ ہاں پھر کیوں پریشان ہو؟ دادی اب گھر میں کیسے بات کروں؟ اچھا تو یہ بات ہے، چلو بلاؤ تمہارے ابا کو اور عائشہ کے ابا کو، میں بات کرتی ہوں۔ عائشہ اور شایان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ بات تو پورے گھر والوں کو پتہ ہے۔ جی ماں، آپ نے ہم کو بلایا؟ ہاں بیٹا، میرا بہت دل ہے شایان اور عائشہ کی شادی دیکھ لوں، دل کی خواہش پوری ہو جائے۔ ہاں جی ماں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کا اچھا میں ہی جواب ہوگا۔ سب گھر میں شایان اور عائشہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ بات جب حسنات نے سنی تو دل کسی نے جیسے مٹھی میں لیا ہو۔ حسنات کے علاوہ گھر میں سب خوش تھے، شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، نکاح کا وقت قریب آیا۔ شایان کی نظر جب عائشہ پر پڑی، ہائے کیا منظر ہے، میری شہزادی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ شایان دل ہی دل میں عائشہ کے لیے پیار بھرے کلمات کہہ رہا تھا، تو یہاں ہی حسنات کی خوبصورتی دلہن بننے پر چار چار ہو گئی تھی۔ مہر علی حسنات کو دیکھ کر کسی اور کو دیکھنا ہی بھول گیا ہو۔ دونوں جوڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھایا۔ مولوی صاحب نے شایان سے سوال کیا، آپ کو عائشہ اسد بٹ سے یہ نکاح قبول ہے؟ شایان نے کہا جی قبول ہے۔ پھر عائشہ سے کہا، آپ کو شایان عمر بٹ سے یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ نے کہا جی قبول ہے۔ دونوں کا نکاح ہو گیا، سب طرف خوشیوں کا سماں تھا، دونوں پیار کرنے والے ایک حلال رشتے میں بندھ گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف مہر علی سے سوال کیا گیا، آپ کو حسنات قمر بٹ سے یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مہر علی نے کہا۔ اب حسنات سے سوال کیا گیا، آپ کو مہر علی اسد بٹ سے یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دادی نے دونوں جوڑوں کو دعائیں دی، گلے ملے اور پورا خاندان سب ایک دوسرے کے گلے ملے اور سب نے مبارکباد دی۔ مہر علی کمرے میں آیا تو حسنات بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حسنات کو مہر علی نے کہا، کیسی ہو حسنات؟ ٹھیک کا جواب دیا۔ کیوں خوش نہیں ہو آپ اس شادی سے؟ کیونکہ مجھے پسند نہیں ہو آپ۔ حسنات نے کہا، کیوں میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں تو کیا ہوا، اب کر لو، میں تو کرتا ہوں، ویسے بھی کافی ہوگا میرا پیار۔ ہاں بتاؤ اب کرو گی؟ مہر علی حسنات سے اتنے پیار سے پوچھ رہا تھا کہ حسنات نے کہا، کچھ وقت دے دو، شادی بہت جلدی ہوئی ہے۔ مہر علی نے کہا، جتنا چاہے لے لو، 1 2 3 4 5 مہینے، لیکن میرے ساتھ مخلص رہو۔ مہر علی نے حسنات کو منہ دکھائی کا گفٹ دیا، جو کہ حسنات کو پسند بھی آیا۔ شایان، کیسی ہو میری جانیں جہاں جہاں؟ آپ کی جان ٹھیک ہے، آپ کیسے ہو؟ عائشہ نے جوابی کہا، ٹھیک تھا اب نہیں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا آپ کو؟ عائشہ نے کہا، اب پسندیدہ عورت سے نکاح ہونا کوئی چھوٹی بات ہے۔ آپ کا حسن دیکھ کے میں وہیں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ شایان عائشہ کے منہ پر اپنے لب رکھتے، عائشہ گلاب کی طرح کھلکھلا رہی تھی۔ شایان عائشہ سے اجازت طلب۔ عائشہ نے اجازت دی۔ عائشہ، جی، ساری لائٹ آف کر دی۔ صبح سب ناشتے پر ملے۔ سب نے عائشہ، شایان، مہر علی اور حسنات کا حال پوچھا۔ کیسے ہو میرے بچے؟ دادی ہم سب ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہو؟ شایان نے کہا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلو چلو بچوں جلدی کرو، شنیلا اور انیلا نے کہا۔ رات کو ولیمہ ہے، سب مہمان آتے ہوں گے، جلدی جلدی کرو۔ سب ناشتہ کرنے کے بعد بھاگتے بھاگتے اپنے اپنے کمروں کی طرف گئے۔ کسی نے اپنا ڈریس اٹھایا، کسی نے اپنا میک اپ۔ اب سب ولیمے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ رات کو شایان کی نظر عائشہ پر سے ہٹنا بڑا مشکل تھا۔ عائشہ کی، شایان آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آپ بھی کافی پیارے لگ رہے ہو جانا، عائشہ نے جوابی آواز۔ شایان کی کلکلاہٹ کی آواز حسنات کے کانوں تک گئی۔ حسنات اندر سے بہت اداس تھی، لیکن اس کی باتوں سے
لیکن ان کی باتوں سے اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ حسنات شایان کے لیے دل سے مسکرا رہی تھی۔ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اگر وہ نہ بھی ملے تو ہم کو اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ اسی کا نام پیار ہے، محبوب کی خوشی میں خوش ہونا۔ مہر علی نے کہا، کیا ہوا چندا؟ حسنات مہر علی کو دیکھ کر مسکرا رہی۔ یحییٰ ہادی ان سب کے گلے لگے اور ایک گفٹ نکال کر دیا۔ اس میں کیا ہے؟ مہر علی نے سوال کیا۔ جانا، یہ ہنی مون کا گفٹ پیکیج ہے، چاروں کا۔ سب ایک ساتھ مسکرائے۔ مہر علی نے اپنے روم میں آیا تو حسنات ڈریسنگ کے پاس کھڑی۔ مہر علی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، چندا ریڈی ہو نا ہنی مون کے لیے؟ حسنات مسکرائی، شرمائی۔ مہر علی نے حسنات کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ عائشہ شایان کی گود میں سر رکھ کر باتیں کر رہی تھی کہ دیکھا کہ شایان تو بچوں کی طرح سو گیا ہے۔ عائشہ نے شایان کے ماتھے پر کس کیا اور ٹھیک سے سلایا۔ سارے کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ دادی جان، بیٹا تم سب کی فلائٹ کب کی ہے؟ وہ دادی آج ابھی کی ہے، بس ناشتہ کر کے نکلتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، خیریت سے جانا اور اپنی دادی کو بھول مت جانا۔ ہاں 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 ہاں، مسکرا کر کہہ رہی تھی دادی۔ انیلا بیگم اور رحمان صاحب کے 5 بچے تھے۔ رحمان صاحب کا انتقال بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ رامین اور مہرین اپنے سسرال میں بیرونی ملک میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ باقی کے 3 بیٹے، قمر صاحب کی زوجہ شہنیلا صاحبہ کے 2 ہی بچے ہیں، بیٹا یحییٰ اور بیٹی حسنات، اور ان کے بعد حسنہ اور حسد کے 3 بچے ہیں، عائشہ، ہادی، مہر علی۔ آخر بیٹے کا نام عمر اور ان کی زوجہ رامین کے 3 بچے ہیں، نور، شایان اور رخسار۔ بیٹا ٹھیک سے ناشتہ کرو، یونیورسٹی میں کچھ گندا سا مت کھانا۔ نور بٹ ماما نہیں کھاتے گندا سا، بلکہ جو اچھا ملتا ہے وہی کھاتے ہیں۔ بیٹا گھر سے ہی پیٹ بھر کے جایا کرو، ٹھیک سے کرو ناشتہ۔ ماما کبھی کبھی دل ہو جاتا ہے تو کھانا کھاتے ہیں ورنہ تو نہیں کھاتے۔ چلو چلو ہادی، یحییٰ جلدی کرو، لیٹ ہو گیا نا تو آج ہسٹری کی کلاس مس ہو جائے گی۔ رخسار نے کہا، چلو نور جلدی کرو۔ ہاں ہاں بچہ، گاڑی نکالو، مما، چاچا، تایا، تائی، دادی، سب کو اللہ حافظ۔ چاروں جلدی سے یونی کے لیے بھاگے۔ آئی لو یو رخسار، بٹ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ یحییٰ کا غصے سے برا حال ہو گیا، جیسے کہ کسی نے اس کے اوپر گرم پانی ڈال دیا ہو۔ یحییٰ نے رخسار کو پرپوز کرنے والے لڑکے کو پکڑا اور بہت مارا، اس کو پورا لہو لہان کر دیا۔ رخسار، کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو چھوڑو اسے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ یحییٰ، اس میں کون سی بڑی بات ہے جو تم ایسا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، مر جائے گا۔ ہاں مر جانے دو، اور بڑی بات نہیں ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے نہیں ہے۔ یحییٰ نے رخسار کا ہاتھ پکڑا اور لے کر گاڑی میں بٹھا دیا اور کہا، اب آواز نہ آئے ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ اب جو بات ہوگی وہ چاچو اور بابا کے سامنے ہوگی۔ یحییٰ نے اتنے غصے میں کہا کہ رخسار چپ ہی ہو گئی۔ ماما، بابا، چاچو نیچے آئے۔ سب نے کہا کہ یحییٰ کیا ہوا ہے؟ یحییٰ کیوں چلا رہے ہو؟ بابا، میری شادی کی ڈیٹ فکس کروائیں ورنہ یہ تو کسی اور کو ہاں کر دے گی اور میں دیکھتا رہ جاؤں گا اور اس کو کوئی اور لے کر چلا جائے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بیٹا کھل کے بتاؤ۔ بابا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیچھے سے نور بٹ آئی اور کہا، کیا کسی دوست نے رخسار کو پرپوز کیا شادی کے لیے؟ شادی کی آفر کی۔ اسی وقت یحییٰ بھائی بھی وہاں آ گئے اور اس لڑکے کو بہت مارا۔ بابا، مجھے ابھی کے ابھی جواب چاہیے۔ آپ میری شادی رخسار سے کروائیں ورنہ میں گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ سب کبھی بھی میرا منہ نہیں دیکھ سکو گے۔ عمر، بڑا بھائی ہونے کے ناطے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، اپنے بھائی کی لاج رکھ لے۔
بھائی جان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے خوشی ہوگی کہ میری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بنے گی۔ رخسار کے دل میں اس لڑکے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو ہوا تھا وہ ایک حادثہ تھا اور کچھ نہیں۔ دادی نے کہا، جب یحییٰ اور رخسار کی شادی ہو رہی ہے تو بیٹا نور اور ہادی سے بھی پوچھ لو ان کو کیا کرنا ہے، کوئی پسند ہے شادی کے لیے، کب کرنی ہے شادی؟ ایسا نہ ہو ان کی شادی کے بعد وہ بھی بولے کہ ہم کو بھی کرنی ہے شادی۔ دادی مذاق میں بول رہی تھی۔ ہاں بیٹا ہادی، تم کو کوئی پسند ہے؟ تمہاری کوئی دوست جس سے تم کو شادی کرنی ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی دوست نہیں ہے جس نے مجھے شادی کرنی ہو، اور نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے دوست جس سے میں شادی کروں۔ اچھا، قمر صاحب نے کہا کہ نور کے لیے میرے دوست کے بیٹے کو میں نے پسند کیا ہے۔ اچھا ہے، خاندانی ہے اور خود کا بزنس بھی ہے۔ کیا بولتے ہو؟ عمر صاحب نے کہا۔ جی بھائی، آپ بڑے ہیں، نور آپ کی بھی بیٹی ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ تو ہادی نے کہا، کیوں سب لڑکیاں گھر میں ہی آئی ہیں تو نور کیوں باہر جائے گی؟ میں نور کو جانے نہیں دوں گا۔ نور بس میری یہ دادی لو ایک اور پیار میں پاگل۔ سب گھر والے خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ سب کو سب کی منزل مل ہی جاتی ہے، لیٹ ہی سہی۔ نکاح کا وقت آیا۔ یحییٰ بٹ والد عمر بٹ آپ کو رخسار بٹ والد عمر بٹ سے یہ نکاح 5 لاکھ حق مہر میں قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دونوں نے قبول ہے کہا۔ اب ہادی بٹ والد اسد بٹ آپ کو یہ نکاح نور بٹ والد عمر بٹ سے قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دونوں جوڑوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا۔ ہاں، اور یہ نکاح مکمل ہوا۔ شایان یحییٰ کے گلے لگا اور کہا، اب ہم تجھے دیں گے ہنی مون کا گفٹ۔ یحییٰ رخسار اور ہادی نور کو اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ یحییٰ نے رخسار کو منہ دکھائی دی اور کہا، سوری اس دن کے لیے، تم کو نہیں پتا لیکن میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا ہوں۔ اس دن غصہ ہوا اس لیے سوری۔ رخسار نے جوابی کہا، چلو کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا اور زندگی کی شروعات کی۔ ایک محبت بھری رات۔ ہادی نے نور سے کہا کہ میں آپ کو پہلے سے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے، میری کزن سے ہوئی ہے، جو اتنی حسین ہے، جس کی باتوں میں نور ہے، جس کی باتوں میں نور ہے۔ نور ہنستے ہوئے بولی، اچھا تو ہادی کو پیاری باتیں بھی کرنے آتی ہے؟ نہیں میرا بچہ، صرف پیاری باتیں ہی نہیں، اچھا خاصا پیار بھی کر لوں گا، بس آپ اجازت تو دیں۔ آنکھ مار کر کہا اور لائٹ آف کر دی گئی۔